بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسلامی تحریک مزاحمت کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ قبلہ اول ہماری اور القدس سرخ لکیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 روز تک جاری رہنے والی لڑائی کو ہم نے معرکہ القدس کا نام دیا ہے۔ آج ہم فتح مند اور دشمن شرمناک شکست سے دوچار ہو چکا ہے۔ ہمارے دل خوشی سے سرشار ہیں۔ پوری مسلم دنیا، فلسطینی قوم اور دنیا کے زندہ ضمیر لوگ خوش ہیں۔ دنیا فلسطینی قوم کی بہادری کی پیروی کر رہی ہے۔ فلسطینی قوم نے جس بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا ہے، اس نے پوری فلسطینی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عظیم فتح اور کامیابی پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس وقت فلسطینی قوم مسلم امہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ القدس اور الاقصی کی آزادی کا مرحلہ بھی ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر فلسطینی مزاحمتی قیادت کی استقامت اور ثابت قدمی کا امتحان لیا ہے، جس میں فلسطینی قوم سرخرو ہو کر نکلی ہے۔ اسرائیلی دشمن کو ایک بار پھر اندازہ ہو چکا ہے کہ غزہ کی پٹی دشمن کے لیے ترن والا نہیں بن سکتی۔ دوسری طرف حکومت فلسطین نے عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فلسطینی حکومت اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کرے گی۔ اس سلسلے میں جنگی جرائم کی عالمی عدالت ICC سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے امریکی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی ریاست کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف ٹھوس موقف اپنائے اور اسرائیل کو فلسطینیوں کے حقوق کی پامالیوں سے روکے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی آرمی کی توپ خانے کے ذریعے کی گئی وحشیانہ گولہ باری اور اس میں بے گناہ فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرم قرار دے دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والی میڈیا بلڈنگ کا مالک اسرائیل کے خلاف مقدمہ کرنے عالمی عدالت انصاف پہنچ گیا۔ اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والی میڈیا بلڈنگ کے مالک کا کہنا ہے کہ میڈیا بلڈنگ پر حملہ جنگی جرم ہے، جس کے بارے میں اسرائیل جواز نہیں دے سکتا۔ فلسطینی حکومت اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کرے گی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بھی صدر محمود عباس سے بات کرتے ہوئے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی آرمی کے مظالم اور غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی بمباری سے زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ اقوام متحدہ نے بھی امداد فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں $22 ملین کا نقصان ہو چکا ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہزاروں افراد نے لندن میں بھی احتجاج کیا ہے۔ وسطی لندن کی فضا آزاد فلسطین اور اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرے میں شرکت کے لیے دیگر شہروں سے بھی عوام کی بڑی تعداد لندن پہنچی تھی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے۔ شرکاء نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے، اسرائیل سے انسانی جانوں کے ضیاع کا حساب لیا جائے۔ اگر آپ یا آپ کے خاندان میں کسی کو بہت زیادہ سیلفیاں لینے کا شوق ہے تو آپ کو اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارتی اور برطانوی ماہرین نے ایک مشترکہ تحقیق میں اس حوالے سے خوفناک انکشاف کر دیا ہے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق ٹرنٹ یونیورسٹی برطانیہ اور تھیاگا راجر اسکول آف مینجمنٹ تامل ناڈو بھارت کے ماہرین نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ بہت زیادہ سیلفیاں لینے کا شوق ایک حقیقی ذہنی بیماری ہے۔
انہوں نے اس بیماری کو سیلفٹیز بیہیویئر اسکیل کا نام دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ قابل علاج ذہنی عارضہ ہے۔ جو شخص بھی جنون کی حد تک سیلفیاں بنانے کا شوقین ہے اسے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق یہ ذہنی عارضے ہی کی وجہ سے ہے کہ سیلفی کے شوق میں لوگ ایسی پرخطر جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں کہ بسا اوقات جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ آسٹریلیا میں چینی طلبہ سے رقم بٹورنے کے لیے فراڈیوں نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ طلبہ کو اپنے ہی اغوا کا ڈرامہ کرنے پر مجبور کر کے چائنا میں گھر والوں سے تاوان کی رقم منگوائے جانے پر پولیس حرکت میں آ گئی ہے۔ فراڈ کرنے والے چینی حکام بن کر کال کرتے ہیں۔ طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ چین میں جرم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ گرفتاری یا ملک بدری سے بچنے کے لیے انہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ کچھ واقعات میں طلبہ سے کہا گیا کہ وہ ہوٹل میں روم کرائے پر لیں اور خود کو رسیوں سے باندھ کر اغوا کا ڈرامہ کریں تاکہ تصویریں بھیج کر گھر سے پیسے منگوا سکیں۔ اس سال ایسے کئی واقعات میں طلبہ سے 30 لاکھ امریکی ڈالرز بٹورے جا چکے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے ایسے سینسر بنائے ہیں جو کسی بھی ماسک پر لگانے سے ماسک پہننے والے شخص میں کورونا کی تصدیق ہو سکے گی۔ کورونا سے متاثرہ شخص جب سانس لے گا تو اس کے ماسک پر لگے سینسر چپ کا رنگ تبدیل ہو جائے گا جس سے کورونا کی تصدیق ہو جائے گی۔ ماہرین نے ماسک پر رنگ بدلنے والی ایسی پتریاں لگائی ہیں جو کسی شخص کے سانس میں کورونا کی موجودگی کا پتہ لگا سکتی ہیں۔ اس سینسر کا مقصد کورونا ٹیسٹ کا نیم البدل نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد کورونا کا علم ہونے کے بعد علاج کے لیے رجوع کرنا ہے۔ امریکہ کے صحت کے قومی اداروں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی کو اس پروجیکٹ کے لیے 13 لاکھ ڈالر فراہم کیے تھے۔ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک پنڈت کی دھمکی پر ویسٹرن ریلویز کو نئے چنتامن گنیش ریلوے اسٹیشن کا اردو میں لکھا ہوا نام سائن بورڈ سے ہٹانا پڑا۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق اواہن اکھاڑے کے پنڈت مہا منڈا آچاریہ نے کہا تھا کہ ریلوے انتظامیہ کو ہندو دیوتا اور دیوتاؤں کے اردو میں لکھے ہوئے نام ریلوے اسٹیشن کے سائن بورڈ پر سے ہٹانے ہوں گے۔ برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کے مطالبے کی حمایت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریلوے افسران نام اردو میں لکھنے پر ضد کیوں ہیں؟ وہ صرف لوگوں کی ایک جماعت کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں پنڈت کے مطالبے کا احترام کرنا چاہیے، تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں دی کہ خوش کرنے سے ان کی کیا مراد ہے اور وہ کس کو خوش کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اردو زبان کی ابتدا انڈیا میں 12ویں صدی میں ہوئی تھی۔ اس کا شمار انڈیا کی 22 شیڈول زبانوں میں ہوتا ہے، جو کہ وہ زبانیں ہیں جو سرکاری تو نہیں ہوتی لیکن انہیں ملک کی آئین میں جگہ دی جاتی ہے۔ اردو بولنے والے کروڑوں افراد کی اکثریت انڈیا میں رہتی ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ اس مسئلے پر تنازع نہیں چاہتے۔ معمول کے مطابق ریلوے سائن بورڈز پر اسٹیشن کے نام ہندی، اردو اور انگریزی میں لکھے جاتے ہیں اور جنوبی ریاستوں میں ان کی علاقائی زبانوں میں۔ یہ کچھ نیا نہیں ہے تو لوگوں کو تنازع نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ اردو ایک متمول زبان ہے اور اسے کسی مذہب سے جوڑا نہیں جانا چاہیے۔ ادیب اور شاعر شمام منشی کا کہنا ہے کہ ریلوے کو اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو اور ہندی زبانیں ان جڑواں بہنوں جیسی ہیں جن کے درد جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ان دو زبانوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ ایک زبان کے مذہب کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ ایلون مسک سے زیادہ دولت مند ہیں تو ہی بٹ کوائن خریدیں۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ جب تک آپ دنیا کے امیر ترین شخص نہ ہوں تب تک بٹ کوائن ڈیجیٹل کرنسی خریدنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بل گیٹس نے کہا کہ بٹ کوائن میں سرمایہ کاری عام لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رہے دوستوں کہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کے بانی نے بٹ کوائن کرنسی میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ایک سال کے دوران بٹ کوائن کی قدر میں 400% سے زیادہ اضافہ ہوا تھا، مگر اب اس میں دوبارہ کمی آ رہی ہے۔ اس کے باوجود دنیا بھر میں اس ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے لوگوں کی دلچسپی بڑھی ہوئی ہے۔
بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ایلون مسک کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ بہت زیادہ ہوشیار آدمی بھی ہے، اس لیے فکر کی بات نہیں کہ ان کے بٹ کوائنز کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہے۔ لیکن جن کے پاس اتنے پیسے نہیں انہیں بٹ کوائن نہیں خریدنا چاہیے۔ اس سے قبل ایک انٹرویو میں بل گیٹس نے کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی جس طرح کام کرتی ہے اس سے مخصوص غلط سرگرمیوں کا موقع ملتا ہے اور بہتر ہے کہ اس سے نجات حاصل کی جائے اور اس کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ جرمنی کے طبی ماہرین نے کورونا اور ہارٹ اٹیک کے درمیان انتہائی تشویشناک مماثلت دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ کورونا سے دل کی صحت کو اتنا ہی نقصان پہنچتا ہے جتنا ہارٹ اٹیک سے ہوتا ہے۔ ماہرین نے اپنی تحقیق میں یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ کورونا کا یہ خوفناک نقصان صحت مند ہونے والے 78% سے زائد لوگوں میں بھی پایا گیا ہے۔ تحقیقی رپورٹ میں ماہرین نے بتایا کہ کورونا دل کے پٹھوں میں بھی سرایت کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین نے تحقیق میں کورونا سے مرنے والے سینکڑوں مریضوں کا ڈیٹا اور نمونے حاصل کیے، جن سے معلوم ہوا کہ ان میں سے 60% سے زائد مریضوں کے دل کے پٹھوں میں کورونا موجود تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کورونا براہ راست بھی دل اور دل کے پٹھوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس برس بھوک اور افلاس سے 1,28,000 بچے اپنے جان سے جا سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے خوراک کی کمی میں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث ماہانہ 10,000 بچے اپنی جان سے جا رہے ہیں۔ عالمی ادارے کا اپنی رپورٹ میں کہنا تھا کہ وینزویلا میں ہر 3 میں سے 1 کنبے کو بھوکا رہنا پڑ رہا ہے۔ ملک میں پہلے ہی افراط زر کی شرح میں اضافے کی وجہ سے تنخواہیں تقریباً بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں اور لاکھوں لوگوں کو دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔